یہ مسائل موجود ہیں، مختلف مسائل ہمارے سامنے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے. ایمان جب ہمارا پختہ ہوگا تو یاد رکھیں کوئی بھی کمزوری ہماری باقی نہیں رہے گی. ایمان کمزور ہے تو سب کچھ کمزور ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیوں ہوگا، یہ ہوگا تو کیوں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت عمل میں کمی آ جائے گی، ایمان میں کمی آئے گی تو عمل میں خود بخود کمی آئے گی. اس عمل کی کمی کی وجہ سے پھر کیسے کیسے نقصان ہوں گے، کیسے کیسے خسارے آئیں گے، یہ بھی حضور نے بتایا. اب انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی کی زندگی گزارے، اپنے مقصد حیات کو پانا چاہتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے حضور کے فرمان پر عمل کرے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی بات حضور نے فرمایا عمل میں کمی کب آئے گی؟ فرمایا ایک وقت آئے گا جب فحاشی عام ہو جائے گی، جب عریانی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی، شرم ختم ہو جائے گی، عورتیں ننگے سر گھومیں گی، حجاب نہیں کریں گی، پردہ نہیں کریں گی. جس وقت معاشرے کے اندر انسان کی آنکھ صاف اور پاک نہیں رہے گی اور فحاشی کا لاوا پھٹ جائے گا، عمل کی کمی کی وجہ سے پھر نقصان کیا ہوگا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور کے فرمان کو دیکھیں اور آج کے حالات سامنے رکھیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو ہر بندہ دیکھے. فرمایا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا پھر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسے ایسے درد ہوں گے جن بیماریوں اور دردوں کا تم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ ہارٹ اٹیک، یہ شوگر کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، یہ ہم نے سنا تھا 50 سال پیچھے، ہم نے سنا تھا. جو ہمارے بزرگ موجود ہیں انہوں نے سنا تھا. یہ موجودہ بیماری جس کو نام دیا گیا کرونا کا، یہ ہم نے سنا تھا کبھی 1400 سال پہلے ہی ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا تھا. جب عمل میں کمی آ جائے گی تو پھر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا تم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ کرونا کا کسی نے نام سنا تھا؟ کتنی بیماریاں آئیں، کتنے وائرس آئے. یہ کیوں ہے؟ عمل میں کمی کی وجہ سے ہے. اگر ہم نہ سدھرے تو اس سے بھی قسم کی خطرناک بیماریاں بھی آگے آئیں گی. دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے گی اللہ اس قوم پر بارشیں برسانے کو روک دے گا. دیکھیں نا ذرا سی ہمارے ملک کے حالات کچھ خراب ہو جائیں، اللہ کی طرف نہیں آتے، ورلڈ بینک کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، گنبد خضرا کی طرف رجوع نہیں کرتے جو ہمارا سب کچھ ہے. انگریز کے پاس جاتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. ایمان میں کمزوری کی دلیل ہے نا. ایمان مضبوط ہوتا بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس انگریز کے پاس مدد مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اس کو بھی تو اللہ دے رہا ہے. تو یہ بہتر نہیں اللہ کے پاس آئیں، ہم تو اللہ کے قریب ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. حضور نے فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جائے گی، کم ناپا جائے گا، کم تولا جائے گا، تو اللہ اس قوم پر قحط کو مسلط فرما دے گا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم قحط سے بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نحوستوں سے بچ جائیں، ہم نئی نئی بیماریوں سے بچ جائیں، تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو کام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا کر گئے. جو شریعت حضور ہمیں دے کر گئے اس شریعت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میری امت کے بادشاہ حکمران میرے قانون کو چھوڑ کر اپنا قانون ایجاد کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون، قرآن سب سے بڑا قانون، اس کو چھوڑ کر اپنی ایک عدالت قائم کریں گے، فیصلے اپنے قانون کے مطابق کریں گے، اللہ کے قرآن اللہ کے قانون کو نہیں دیکھیں گے، اپنی باتیں وہ منوائیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ صلت اللہ علیہم عدوہم. یہ حضور کا اپنا فرمان. فرمایا جب ایسا ہوگا تو اللہ ان مسلمانوں پر ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دے گا. آج ہم پر کون مسلط ہے؟ ملک ہمارا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر اس کو آزاد کروایا. ہمارا ملک ہماری نہیں چلتی یہاں پر. ہمارا ملک ہم کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. دشمن ہم پر مسلط ہے. فرمایا جب حکمران قرآن کے قانون کو چھوڑ کر اپنے قانون بنائیں گے، انگریز کے قانون کو فالو کریں گے، تو پھر اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط فرمائے گا. آج ہم پر دشمن مسلط ہیں، آج ہم پر انگریزی مسلط ہیں. آج ان باتوں کا کوئی انکار کر سکتا ہے جو حضور نے ارشاد فرمائیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو آج نہ ہو رہی ہو؟ اور اس کا علاج بھی بتایا. آخری بات ارشاد فرمائی، فرمایا جس وقت میری امت میں قرآن و سنت کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن و سنت پر عمل کرنے کو ترک کر دیا جائے گا، پھر ہوگا کیا؟ قرآن صرف گھر میں الماری میں برکت کے لیے رکھا جائے گا،
قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ جائے گا، قرآن سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، اس سے فیصلہ نہیں کروایا جائے گا، صرف قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ جائے گا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خانہ جنگی ہوگی مسلمانوں میں۔ آج یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ درس قرآن اگر آج ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ یہ درس قرآن جب سے ہماری زندگی سے نکلا ہے، جو بھی بات کرو اب لبرل قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، جی آپ ہر بات میں دین کو لے آتے ہیں، ہر بات میں دین کو لے آتے ہیں۔ دین آئے گا تو کوئی بات سیدھی ہوگی نا۔ جب آپ اپنے مسئلوں میں دین کو آنے ہی نہیں دیں گے، جب آپ اپنے مسئلوں میں قرآن کو آنے ہی نہیں دیں گے تو آپ کے مسئلے حل کہاں سے ہوں گے؟ آپ کی باتیں حل کہاں سے ہوں گی؟ دین آئے گا تو بتائے گا نا اس بات کا یہ حل ہے، قرآن آئے گا آپ کے مسئلوں میں، آپ کے گھر میں تو بتائے گا نا اس بات کا یہ حل ہے۔ ہم دین کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں دین سے مسئلہ کیا ہے؟ یا مسلمان ہیں تو ہم نے قرآن سے اپنا دامن کیوں پیچھے چھڑایا ہوا ہے؟ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر کیوں نہیں آتے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ ہمیں جواب نہیں دینا اللہ کو؟ ہم دین کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم نے دین کے ساتھ کون سی وفاداری کی ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کون سی وفاداری کی ہے؟ ہم نے پھر اللہ کے حکم کی کیا اطاعت کی ہے؟ ہم حکمرانوں کو غلط کہتے ہیں، ہم کون سا صحیح ہیں؟ حکمران تو غلط ہیں، ہم کون سا صحیح ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود صحیح ہونا ہے، ہم صحیح ہوں گے تو حکمران بھی صحیح آئیں گے۔ آج پہلے ہم خود تو صحیح ہو جائیں، یہ ہے ہماری سوچ، اور ہم رونا دوسروں کو روتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، ہم کون سا صحیح ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد نیک عمل کرو اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین اور سچی بات کی تلقین کرو، تبھی اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سارا قصہ یہ ہے، وہ تو غلط ہیں ہی صحیح، ہم خود صحیح ہوں، جب ہم صحیح ہوں گے تو ہم پر حکمران بھی اچھے آئیں گے۔ اللہ ہمیں خود کو پہلے ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔